اسی دوران ہمارے اسٹیج کا حصہ بنے حکیم سید زہیر احمد نقشبندی مجددی، چیئرمین فیض مشتاق فاؤنڈیشن اور آشیانہ ویلفیئر سوسائٹی انٹرنیشنل، اور ان کے ساتھ پیر طریقت سید شاہ محمد ارشد حسین ہاشمی القادری اویسی اشرفی، آپ تشریف لائے۔ ہم ان تمام مہمانان گرامی قدر کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اس وقت باغ جنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی بہاروں سے سجا ہے، اور آج حضور شیخ الاسلام علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم القدسیہ کے چاہنے والے نبی علیہ السلام کا جشن میلاد منا کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری کائنات اللہ نے مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے، اور منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے کہ کائنات کے ہر ذرے ذرے پر مصطفیٰ کے پیغام کو عام کیا جائے۔ میں اس عظیم الشان فقید المثال میلاد کانفرنس کے انعقاد پر تحریک منہاج القرآن کراچی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے منہاج القرآن کے اس اسٹیج پر اس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں جو واقعتاً استاذ العلماء ہے، جو واقعتاً محقق اسلام ہے، جو واقعتاً اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے 1400 سالہ اسلام کے مسائل کا حل پیش کیا، اور اس عظیم شخصیت کا تعارف کرتے ہوئے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے حالیہ دنوں میں ایک عظیم الشان فقید المثال کتاب لکھی، جو کتاب میرے سامنے ہے، تفتازانیہ، یعنی حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں درس نظامی میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، ان کی بعض عبارات کی تشریح عالمانہ انداز میں کی ہے۔ یہ عظیم الشان کتاب آج حضرت شاہ صاحب جنہوں نے لکھی، محقق عصر روا، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ اپنی تصنیف حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اس وقت اسٹیج پر منہاج القرآن کے عظیم رہنما، عوامی تحریک کے رہنما محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب کو پیش فرما رہے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب اپنی کتاب خرم نواز گنڈا پور صاحب کو پیش فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد میں حضرت شاہ صاحب کو دعوت خطاب دوں گا۔ شاہ صاحب قبلہ اپنی کتاب خرم نواز گنڈا پور صاحب کو پیش فرمائیں گے۔ شاہ صاحب اپنی تصنیف اس وقت خرم نواز گنڈا پور صاحب کو پیش فرما رہے ہیں۔ تفتازانیہ حضور شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کے لیے محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب اس وقت کتاب وصول فرما رہے ہیں۔ اگرچہ قبلہ ڈاکٹر صاحب حضور شیخ الاسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سن بھی رہے ہیں، لیکن سامعین گرامی قدر چونکہ وہ یہاں پر موجود نہیں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب وہ اس شعر میں آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہوں گے، تو آپ سے خطاب فرمانے کے لیے تشریف لا رہے حضور محقق عصر روا حضرت علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم القدسیہ۔ حضور شیخ الاسلام بھی آن لائن محبتوں سے اظہار کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر! ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے کہ ہم اس شہر میں، اس ملک میں اور پوری دنیا سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، ناصبیت اور خارجیت کے خاتمے کے لیے کمر بستہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ حضور محقق کے عصر رواں حضرت علامہ قبلہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی مدث اللہ العالی۔ میرے خیال میں علامہ مفتی نوید احمد عباسی صاحب ہے میرا خیال ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، علی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات سامعین، یہ محفل میلاد ہے اور اس نبی مبارک کے حوالے سے ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق عظیم کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ یعنی اے نبی، ہم نے ایسی قوت اور ایسی طاقت آپ کو عطا فرمائی ہے اور ایسی خوبی اور کمال آپ کے اندر رکھا ہے کہ آپ ہر ایک کے لیے خلق سے پیش آتے ہیں اور ہر ایک کو بڑے اچھے طریقے سے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ کوئی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ آپ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی عداوت کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حکمت اور دانائی کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور کہیں سے تو جواب بہت اچھا آتا تھا اور کہیں سے جواب نفی میں آتا تھا، لیکن بہت برے طریقے سے نفی میں آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پھر انہیں اسلام کی دعوت دیتے اور اسلام کے قریب ان کو کرتے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا خلق تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا خلق کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا خلق جو تھا وہ قرآن تھا۔ یعنی قرآن حکیم فرقان حمید میں جتنی خوبصورتی کی باتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان سب کا مجموعہ ہے۔ نور الانوار میں حضرت مولا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان العمل بالقرآن کان جبلۃ لہ من غیر تکلف، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم قرآن حکیم کی ہدایات اور اس کے اوامر کے مطابق بغیر تکلف کے عمل پیرا ہوتے تھے۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اخلاق حسنہ کا مجموعہ تھے۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا خلق کیا تھا؟
میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں، اور میں آپ سے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ہر ایک ذرا اپنے گریبان میں غور کرے اور اس مثال کو سننے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خلق پر غور کرے کہ کتنا عظیم الشان آپ کا خلق ہے۔ وہ لوگ جو 23 سال تک یا 20 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مخالفت میں سر فہرست رہے، اور انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ اسلام کے روشن چراغ کو وہ بجھا دیں، اور اس کے لیے وہ بار بار مدینہ منورہ پر حملہ آور بھی ہوئے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فتح مکہ کے دن جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ سارے لوگ آپ کے سامنے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ وہ سامنے ہیں، آج آپ ان کو جو سزا دیں تو وہ بجا ہے، اس لیے بجا ہے کہ 20 سال تک وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مخالفت کرتے رہے، آپ سے عداوت کرتے رہے، اور ہر وہ کام انہوں نے کیا اور ہر وہ اذیت جو وہ پہنچا سکتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو پہنچائی۔ اب وقت آ گیا، سارے کے سارے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ بہت بدسلوکی کا مظاہرہ کیا، انہیں مارا، تکلیف دی، انہیں کنویں میں ڈالا، اور پھر کنویں سے جب وہ باہر نکلے تو ان کو 20 درہموں میں فروخت کر دیا اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلامی میں دے دیا۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی پیش ہوئے تو آج وقت تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو سزا دیتے، مگر آپ نے ان بھائیوں سے یہ کہا کہ لا تثریب علیکم الیوم، کہ آج کے دن تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے، میں نے سب کچھ تم کو معاف کر دیا۔ تو اے مکہ والو، اے قریش کے وہ لوگوں جو میری مخالفت میں، جو اسلام کے چراغ کو بجھانے میں بار بار مدینہ پر حملہ آور ہوتے رہے، آج میں نے تم کو معاف کیا جس طریقے سے میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ اور اس وقت آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، کہ اس وقت تھا اس بات کا کہ آپ ان کو غلام بناتے، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا تم آزاد ہو، تم طلقاء ہو، تم آزاد ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے انہیں آزادی دے دی اور انہیں معاف کر دیا، اور وہ پھر آپ نے ان کو دیکھا کہ ان میں سے کون لوگ ہیں جن کے دلوں سے ابھی تک اسلام کی مخالفت نہیں نکلی، تو آپ نے ان کو دیکھا، آپ نے ان کو سمجھا، تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو سزا دیتے، آپ نے ان کو مؤلفۃ القلوب میں شامل کر دیا۔ مؤلفۃ القلوب میں شامل کر کے آپ ان کو بیت المال سے، زکوٰۃ سے ان کو پیسے دیتے رہے، ان کی امداد کرتے رہے، تاکہ اسلام ان کے دلوں میں اس احسان کی وجہ سے راسخ ہو جائے اور یہ لوگ جہنم میں نہ جائیں، جنت میں پہنچ جائیں۔ حضرات گرامی، میں پھر ایک مرتبہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کے ساتھ بھی دنیا میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جس طریقے سے ان لوگوں کو معاف کیا، تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ وہ اپنے بھائی کو، اپنے عزیز کو، اس کی خطاؤں کو معاف کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے طریقے کو اپنائیں۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع منہاج القرآن کی طرف سے ہے، اور یہ دیکھیں کیسا عظیم الشان اجتماع ہے، اور یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے جو شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ان حضرات کی تربیت کی ہے، اور ان کو اس طرف لگایا ہے کہ دیکھو اہل سنت یہ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر بھائی چارگی ایسی ہوتی ہے
کہ وہ بین المسالک جو ہیں وہ کس طریقے سے ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ امن اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ اہل سنت و جماعت اس ملک کی اور دنیا کی بھی غالب اکثریت ہے مسلمانوں میں، لیکن ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ طریقہ کار یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام یہ دونوں کے سائے میں چلتے تھے، دونوں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، دونوں کی اتباع میں چلتے تھے۔ وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، صحابہ کرام کا احترام کرتے تھے اور سب کو دلیل راہ بناتے تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کچھ تفریق پیدا ہو رہی ہے اور لوگ اہل بیت کو چھوڑ کے ناسبیت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم اس موقع پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا جو پیغام ہے، جو ان کا طریقہ ہے، جو ان کی دعوت ہے، تو اس کے حساب سے بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی اصل کی طرف لوٹیں، اہل بیت سے محبت کریں اور صحابہ اکرام کا احترام کریں اور آپس میں یکجہتی پیدا کریں۔ نہ صرف آپس میں یکجہتی پیدا کریں بلکہ جو دوسرے مسالک ہیں ان کے ساتھ بھی آپ یکجہتی کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طریقے کار کو اختیار کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔